مذاق بنا لیا ہے۔ ایک استخارہ کا حکم ملتا ہے شریعت میں، بندہ استخارہ کر سکتا ہے اس صورت میں کہ ایک کام کرنے کی دو صورتیں ہیں، دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، کرنا یا نہ کرنا۔ اس کے لیے استخارہ نہیں ہے، اس کے لیے شریعت کا حکم ہے۔ کام شرعاً جائز ہے تو آپ ضرور کریں، شرعاً جائز نہیں ہے تو آپ نہ کریں، اس میں کوئی استخارہ نہیں۔ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا معیار حکم شرعی ہے، استخارہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ تو اب تو عام ہو گیا نا استخارہ۔ ہر بندہ دال خریدنے جائے تو وہ کہتا ہے استخارہ ٹی وی پہ کرا لو، دال خریدوں کہ نہ خریدوں۔ استخارہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے نہیں ہے، کرنے یا نہ کرنے کے لیے حکم شرعی شرط ہے۔ اگر شرعاً جائز ہے آپ کر سکتے ہیں، کسی استخارے کی ضرورت نہیں۔ شرعاً جائز نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے، کسی استخارے کی ضرورت نہیں۔ ایک کام ہے وہ کرنا ہے، اس کے دو طریقے اور دونوں شرعاً جائز ہیں، دو طرح سے ہو سکتا ہے اور دونوں طریقے شرعاً جائز ہیں۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ استخارہ کر لو، دو نفل پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری رہنمائی فرما کہ یہ کام میں کس طریقے سے کروں، تو اللہ کریم تمہیں شاید خواب دکھا دیں یا کوئی رہنمائی فرما دیں اور تمہیں سمجھ آ جائے کہ اس طریقے سے کروں تو بہتر ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا تھا وہ لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے، ان کے دل روشن تھے، وہ پکے نمازی تھے، وہ ایک ایک ذرا حلال کا کھاتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ چوری نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ یعنی استخارہ کے پہلے وہ اوصاف بھی چاہیے جو مومن کے ہیں۔ اب جن لوگوں کا سارا نظام ہی معاشی سود کا ہے، ہم لوگوں کا، یہ جو کپڑے میں نے تن پہ پہنے ہوئے ہیں اس کی تاروں میں بھی سود ہے، میں مجبور ہوں۔ یہ جو جانماز پڑا ہے ہمارے پاس اس کی تاروں میں بھی سود ہے، ہر کارخانہ سود پہ چل رہا ہے۔ یہ جو کارپٹ مسجد میں بچھا ہوا ہے، یہ جو سیمنٹ مسجد میں لگا ہوا ہے، سب میں سود کا اثر شامل ہے، یہ سارے کارخانے سود پہ چل رہے ہیں۔ تو ہمارے اوڑھنے بچھونے میں سود ہے، ہمارا استخارہ کیا ہوگا؟ کھانے میں حرام ہے، بولتے ہم جھوٹ ہیں، نماز یا تو ہم ادا نہیں کرتے، جو کرتا ہے وہ ہماری ایک رسم ہے، ہمیں رکعتیں یاد نہیں ہوتی تو نماز میں ہمیں کیا یاد ہوگا کہ اس مفہوم کیا ہے یا سجدے کا مفہوم کیا ہے یا کیسے کرنی ہے؟ ہمیں تو رکعتیں یاد نہیں ہوتی کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی۔ تو اس طرح کے لوگ استخارے کے قابل نہیں۔ پھر استخارہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت ہے وہ خود کرے۔ اب یہ ہو گیا کہ جی آپ اتنے پیسے مجھے دیں میں آپ کو استخارہ کر دیتا ہوں، یا ٹی وی والے چینل چلانے کے لیے ایک ملا وہاں بٹھا لیتے ہیں، آپ فون کر کے بتائیں وہ اسی وقت استخارہ کر کے بتائیں۔ یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ عقیدے پہ زد پڑتی ہے کہ آپ حکم شرعی نہیں مانتے اور استخارے کراتے پھرتے۔ پھر زیادہ استخارے ہوتے ہیں شادی کے لیے، میرے پاس بھی آتے ہیں خطوط، جی فلاں جگہ بچے یا بچی کا رشتہ کرنا ہے، استخارہ کر کے بتائیں۔ بچہ بچی آپ کا استخارہ میرے سر میں درد ہے کہ میں کرتا پھروں؟ پھر میں جواب میں صرف اتنا لکھتا ہوں کہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے بندے کا عقیدہ دیکھیں، عقیدہ صحیح ہے، عمل دیکھیں، اللہ کے ساتھ اس کے معاملات درست ہیں۔ دوسرے درجے میں دنیا دیکھیں کہ اس کا روزگار ہے، کاروبار ہے، کوئی زمین جائیداد ہے، بچوں کو پالنے کی اہلیت رکھتا ہے،
تو ضرور رشتہ کریں بسم اللہ. یہ چیزیں ظاہراً دیکھنے کی ہیں، ان کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں، اور یہ شرعی طریقہ ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو صرف دولت. گدھے کو بھی بیٹی بیاہ کے دے دیتے ہیں اگر اس پر سونا لدا ہوا ہو. صرف دولت دیکھتے ہیں، نہیں پوچھتے کہ اس کے اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی علم بھی ہے، اسے کلمہ بھی آتا ہے یا نہیں، کبھی اس نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں، اس کا آخرت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں. استخارے بھی دنیا کے لیے کراتے ہیں کہ اگر ہم رشتہ دیں گے تو یہ سوکھے ہوں گے کہ نہیں. کمال ہے. تو یہ چیزیں اطاعت رسول کے خلاف ہیں، اتباع شریعت کے خلاف ہیں، اور یہ چیزیں ایمان پہ زد ڈالتی ہیں. جب آپ کسی ملا کے استخارے پہ فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پہ نہیں کرتے تو یہ زد عقیدے اور ایمان پہ پڑتی ہے. تو ان رسومات کا خاتمہ بھی مساجد کی آبادی میں شامل ہے، اور مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پہ درست ہو، آخرت کو مانتے ہوں. جیسا یہاں دیکھو صرف درمیان میں واو لگائی ہے کہ جیسا اللہ پر ایمان ہے ویسا ہی آخرت پر بھی ایمان ہے. جس پختگی سے اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، اس کے قادر ہونے کے قائل ہیں، اس کی ذات اور اس کی صفات کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں اس طرح مانتے ہیں، اسی یقین سے آخرت کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، حساب کتاب کو بھی مانتے ہیں، جنت و دوزخ کو بھی مانتے ہیں.